میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت تو وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزار رستے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 15 سے مطالعہ سٹارٹ کریں گے اور اس کے لفظ با لفظ معنی کو سمجھیں گے اور مختصر تفسیر بھی کریں گے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ ہوا وہ، الذی اللہ وہ ذات ہے، جعلا جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، ذلولا تابع، فرما بردار، فرش، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق میں سے، وإلیہ اور اسی کی طرف، نشور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، مطلب تابع کر دیا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر مطلب کندھوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی ہیں، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہاں تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ أَأَمِنتُم کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من اس سے جو، فی السماء آسمان میں ہے، ان یکسفا کہ دھنسا دے، بکم الارض تم کو زمین میں، فاذا ہی تو اچانک وہ، تمور لرزنے لگے، مطلب پھٹ جائے۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیا جائے اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دھنستا چلا جائے۔ استغفر اللہ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسلا کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا پتھروں کی بارش، فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے، کیف نذیر کیسے تھا ڈراؤ میرا۔ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فکیفا تو کس طرح کان نکیر تھی میری پکڑ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اولم یغوا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اولم کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں لطوئری پرندوں کی طرف فوقہم ان کے اوپر صافات صف باندھے ہوئے ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو الا الرحمن مگر رحمان انہ بے شک وہ بکل شیء ہر چیز کو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا یا کون ہے یہ الذی جو ہوا جند لکم وہ لشکر ہو تمہارا ینصرکم جو مدد کرے تمہاری من دون الرحمن رحمان کے سوا ان الکافرون نہیں ہے کافر الا مگر فی غرور دھوکے میں۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے من گھڑت معبود ہماری مدد کریں گے وہ خالص دھوکے میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔